وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہے کہ ڈرے وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اگر چھوڑ دے اپنے پیچھے اولاد کمزور، خافوا علیہم، ان کو ان کے بارے میں خوف ہوگا، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، پس چاہیے کہ ڈرے اللہ رب العزت سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ کہے بات درست اور عقل کے مطابق۔ یہ سورۃ النساء کا آیت نمبر 9 ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، جب بندہ مر جائے اور اس کا میراث تقسیم ہو رہا ہو، اگر کوئی یتیم، مسکین اور قریبی رشتہ دار آ جائے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ تفصیل کل کے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے یہاں ایک مثال دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یتیم بچوں کے مال کے حوالے سے تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھیے، تقوی، اللہ کا ڈر، یہ وہ فلسفہ ہے اور وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر اور تقوی آ گیا، وہی شخص ہر موڑ پر ہر چیز میں کامیاب ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت یہی بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ مر جائیں اور آپ کے پیچھے آپ کے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے رہ جائیں، اور آپ کے وہ کمزور اور چھوٹے بچے کسی کے دروازے پر جائیں اور وہ اس کو غصے کے ساتھ ڈانٹ کر واپس بھیج دے، اسے کچھ اور بھی سنا دے، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گا؟ یعنی بچے سے آپ کو محبت ہے، آپ مر گئے اور آپ کے پیچھے آپ کا بچہ رہ گیا، اور آپ کا بچہ کمزور، نادار، غریب اور مسکین ہے اور چھوٹا ہے، وہ کسی کے دروازے پر جائے تو آپ کے دل پہ کیسے سخت بات گزرے گی اور کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ ایسا ہی ہے کہ جب کوئی یتیم اور مسکین اور غریب تیرے در پر آ جائیں، جس طرح تیرا بچہ تجھے پیارا ہے، اسی طرح ہر ایک کو اپنے بچہ پیارا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مسکین، یہ یتیم، یہ جس کا بھی بچہ ہے لیکن ہے کسی کا، اسی کا دل بھی اسی کی طرح، آپ کی طرح اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈر جائے وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ وہ جو پیچھے اولاد اپنا چھوڑ دے، اپنے اولاد کے بارے میں جس طرح خوف ہوگا، دوسرے کے اولاد کے بارے میں بھی وہی خوف اپنے دل میں رکھیے۔ یہاں سب سے پہلے مسئلہ یہ سمجھے کہ مسکین اور غریب کو دینا ہے، یتیم کو دینا ہے، پیچھے والے درس بھولنا نہیں آپ حضرات نے، یہ بڑا خاص مسائل ہے۔ اور آپ نے مال دینا ہے، لیکن یاد رکھیے میراث کے مال سے نہیں دیں گے، آپ کو میراث کے اندر حصہ مل گیا، آپ مالک بن گئے، اب اپنے ملکیت کے اس مال میں سے خرچ کر دو۔ یہ مقصد ہے قرآن کا، یہ قطعاً مقصد نہیں ہے قرآن کا کہ تم بس میراث کی مال سے خیرات دیتے رہو، صدقے دیتے رہو، یہ کبھی بھی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور بات مولانا شیخ سرفراز خان صدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آج کے دنوں میں، آج کے دنیا میں یہ مسائل روکنا بڑا جہاد ہے۔ قوم والوں کی مخالفت، گھر والوں کی مخالفت، رشتہ داروں کی مخالفت، علاقے میں بدنامی، یہ سب کچھ ہوگا کب؟ جب آپ کہیں گے کہ شریعت کے مطابق نظام چلے گا، جب آپ کہیں گے گائے میراث کے پیسوں سے ذبح نہیں ہوگی، جب آپ کہیں گے کہ یہ جو مردہ کے کپڑے ہیں یا اس کی گھڑی اور موبائل اور ٹوپی اور جوتے ہیں، یہ خیرات نہیں ہوں گے، یہ میراث میں تقسیم ہوگا، سب آپ کے خلاف ہوں گے۔ اس لیے یہ بڑا جہاد ہے، علماء نے اس کو جہاد سے تعبیر کیا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے اوپر عمل کرنا آج کی دنیا میں بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے اور سمجھا ہے
مولوی بھی اس میں گھرا ہوا ہے، مولویوں کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں یہ مسئلہ کنٹرول کر سکے، اس لیے پورے گھر سے لڑنا، پورے خاندان اور رشتہ داروں سے لڑنا پڑتا ہے۔ لیکن ہے عین شریعت قرآن کا یہ ایک ایک آیت آپ سن رہے ہو، یہ ایک ایک آیت اس مسئلے پر گواہ ہے۔ میراث کا حق کوئی خیرات نہیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ معاملہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے ڈریں گے۔ جب اللہ سے ڈریں گے، یتیم کو یتیم کا مال ملے گا، مسکین کو مسکین کا مال ملے گا اور صحیح تقسیم ہوگا۔ ایک ہی فلسفہ ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر نہ ہو پھر کیا ہوگا جو آج ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے دیندار طبقے، دیندار گھرانے اس عذاب میں مبتلا ہے۔ بڑے بڑے حاجی صاحبان، بڑے نام رکھنے والے حاجی صاحبان، بڑے بڑے تبلیغی حضرات، تبلیغ میں وقت لگانے والے، وہ سارے اس کے اندر ملوث ہیں۔ اس لیے وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا سجدوں کا نام نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا معاملات کا نام ہے، اخلاقیات کا نام ہے۔ لین دین کے معاملات میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہے کہ سیدھی سیدھی بات کرو، اچھی اچھی بات کرو۔ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں جو مانگ رہے، کل بھی کہا، کل کیا کہا؟ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات کرو۔ آج پھر کہا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات ٹھیک ٹھیک کرنی ہے۔ بھائی کسی کو میراث نہیں مل رہا ہے، اس کو ٹھیک سمجھانا ہے، اس کو ٹھیک کہنا ہے۔ بھائی ہم تیسرے میں خیرات نہیں کر رہے، اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ میراث تقسیم نہیں ہوا ہے۔ ہم 40ویں میں گائیں ذبح نہیں کر رہے، سالانہ گائیں ذبح نہیں کر رہے، اس لیے میراث تقسیم نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا جب میراث تقسیم نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس طرح صحیح سمجھانا پڑے گا۔ آیت کا خلاصہ ہمارے لیے صرف ایک ہی بات ہے، اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر میراث کو تقسیم کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق